السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو 7 ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے، اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان 7 گناہوں کے بارے میں فرما رہے تھے، اور سب سے پہلے گناہ اس میں کیا تھا؟ شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جو عقیدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ دیکھو اولاد دینا، بیٹا بیٹی دینا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ عقیدہ ہم کسی اور سے رکھتے ہیں، یہ پیروں سے مزاروں سے رکھتے ہیں کہ مزاروں پر جائیے، وہاں دیگ اتروائیے، وہاں مرغا چھوڑ دیجیے، وہاں دیا جلائیے، وہاں چادر چڑھائیے، وہاں موم بتی اگربتی چڑھائیے، وہاں جھاڑو چڑھائیے اور آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو بالکل معاف نہیں فرما۔ مشرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، مشرک کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا مسجود اللہ ہے۔ ہمیں رزق دینے والا، ہمیں اولاد بیٹا بیٹی دینے والا، سب کچھ ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اگر یہ عقیدہ کسی اور ذات کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک میں مبتلا رہتے ہیں، خصوصاً ہماری عورتیں۔ اگر کسی عورت کے بچہ نہیں ہو رہا تو اسے اگر کہہ دیا جائے کہ آپ فلاں مزار پر چلے جائیے اور وہاں جا کر اگربتی جلا دیجیے اور بچہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بہت زیادہ ہماری خواتین اس چیز میں مبتلا رہتی ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہ دے سکتا، نہ ہم سے لے سکتا ہے۔ ہمیں عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ جادو کرنا یا کرانا، کسی پر جادو کرنا یا کرانا۔ یہ کام بھی آج کل بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہم لوگ اس کام میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی پر جادو کرنا یا کرانا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دینا، تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانا، یعنی یتیم کا مال ہم نے اکٹھا کیا اور اس مال کو ہم خود ہڑپ گئے۔ یہ یتیم کے مال کو ہڑپنے کے چکر میں رہتے ہیں، یتیم کا مال خود کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر سود کھانا، یعنی ہم سود کھاتے ہیں۔ اور سود ایک ایسی چیز ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو خوب اچھا سمجھتے ہیں اور خوب دھڑلے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور سودی کاروبار سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل کی ایسی تجارتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ جو سود ہے، جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن ہم اس کو بہت شوق سے کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا آپ کو 5ویں نمبر پر سود کھانے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتے، ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ اور 6 نمبر پر جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، یعنی جنگ کے میدان سے بھاگ جانا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے پاک دامن عورتیں جو ہوتی ہیں، پاک باز عورتیں جو ہوتی ہیں، ان پر زنا کی تہمت لگانا، ان پر زنا کا الزام لگانا، ان پر بغیر تحقیق کے الزام لگانا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی تحقیق نہیں، آپ نے ایسے ہی الزام لگا دیا۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا، یہ 7 ایسے گناہ ہیں کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرتے۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا